किसी भी معاشرے کے برعکس ہمارے معاشرے میں جن چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے ان کے حصول کی بجائے ان کو قربانی دینے کا جذبہ زیادہ ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ معاشرہ جو ہے وہ قربانی کے جذبے سے ہی پروان چڑھتا ہے۔ کسی بھی فرد کا یا کسی بھی معاشرے کے اندر رہنے والے فرد کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی جیے، اور جو وہ کرنا چاہے وہ ضرور کرے اور کوئی اس میں رکاوٹ نہ بنے، لیکن تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی اپنی مرضی سے قربانی دے رہا ہو، چاہے وہ خوشیوں کی قربانی ہو، دوسروں کو آرام اور سکون پہنچانے کی قربانی ہو، مال و اسباب کی قربانی ہو، کوئی بھی قربانی۔ عید الاضحیٰ کے ان ایام کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک شخص جس نے خدا کی محبت کی خاطر مال و اسباب، بیوی بچوں سب کی قربانی دی، اور دنیا کے تمام مذاہب چاہے وہ عیسائی ہوں، مسلم ہوں، یہودی ہوں، سب اس چیز کو مانتے ہیں، اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی زندہ ہے۔ بچوں کے اندر یہ قربانی کا جذبہ کیسے پیدا کریں؟ کچھ تجاویز ایسی ہیں اگر ہم اس پر پریکٹیکل عمل کر لیں تو یہ بچوں کے اندر انکلکیٹ ہو سکتا ہے، اور یہی اگر بچوں کی اس عمر کے اندر جو 7 سال سے بعد ہم انکلکیٹ کرنا شروع کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم وہ سارے نتائج حاصل کر سکتے ہیں جو میں اور آپ اور ہم سب اپنے بچوں سے چاہتے ہیں۔ یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کہ 7 سال سے پہلے اگر آپ جتنی بھی سختی یا کوئی بھی ایسی چیز کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر یہ سیکریفائس کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا 7 سال کے بعد کی عمر ہے جہاں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ ان تجاویز میں پہلی جو تجاویز ہے کہ بچوں کو ذمہ دار اور خود مختار بنانا۔ اچھا، ذمہ داری اور خود مختاری سے مراد یہ ہے، جو خود اعتمادی بھی میں کہوں گا اس کے تھرو پیدا ہوتی ہے، کہ 12 سال کے بچے کو کپڑے دھونے، کپڑے استری کرنے اور کپڑے جو ہے وہ تہہ لگا کر کبڈ کے اندر رکھنے کا اسے پتہ ہونا چاہیے۔ اسے اتنا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کھانا گرم کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے، اگر ماما بیزی ہیں یا گھر پہ موجود نہیں ہے تو وہ یہ کر سکے۔ اسی طرح اسکول کے لیے اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے، اسکول سے واپس آنا ہے اور چیزیں پراپر جگہ کے اوپر رکھنی ہے، یہ بھی اسے پتہ ہونی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں اس رزلٹ سے آپ حاصل کریں گے۔ پہلی یہ ہوگا کہ بچے کے اندر ذمہ داری کا احساس ہوگا، خود مختاری کا احساس ہوگا، اور اعتماد حاصل کرے گا کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری جو چیز ہے، سفر کے دوران بچوں کو سکھانا۔ اب جب سفر کے دوران عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے ساتھ جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ ٹریولنگ کے اندر ہوتے ہیں، کبھی بھوک، کبھی پیاس، نیند کے اندر خلل، کبھی وہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے، بورنگ فیل کرتے ہیں، تو یہ وہ ساری چیز ہے جب آپ بچوں کے ساتھ سفر کریں تو بچہ اس سے قربانی کا جذبہ سیکھتا ہے کہ اچھا میں نے ابھی صبر کرنا ہے، فلاں جگہ پہ آئیں گے، رکیں گے، وہاں پہ کھانا کھا لیں گے، ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر میں 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے جتنی بھی آپ کی ٹریولنگ ہے پہنچیں گے تو جا کے آرام کریں گے ایک گاڑی کے اندر۔ تیری بات اس طرح کا جو گھر والا ماحول ہوتا ہے وہ گاڑی کے اندر نہیں مل سکتا، تو سفر کرنا ایک دوسری تجویز ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہارنے کا جو خوف ہوتا ہے، یعنی جو شکست کا خوف ہوتا ہے، عمومی طور پر ہم ان بچوں کو انکلکیٹ نہیں کرتے۔ ہم بینگ والدین ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ زندگی کے ہر اس کے اندر پہلے نمبر پہ آئے، تو کئی بار یہ ممکن نہیں ہوتا، تو بچوں کو اس جو ہے وہ کمپٹیشن کے اندر بھی ضرور لے کے جائیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا واضح شکست اس کی ہوگی یا یہ اس طرح سے لیول کا ٹیلنٹ نہیں ہے، لیکن یہ چیز اس کے اندر سیکریفائس پیدا کرے گی۔ قربانی کیسے دیتے ہیں، دوسروں کو اگر آپ ہار جائیں اس کو ایکسیپٹ کیسے کرتے ہیں، دوسروں کو اپریشیٹ کیسے کرتے ہیں، یہ چیز قربانی کا جذبہ انکلکیٹ کرے گی۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جب کھائیں، خاص طور پہ گھر کے اندر بھی اور باہر بھی، دونوں جگہوں پہ، تو بچہ ایک چیز پسند کرتا ہے، دوسرا بچہ نہیں کرتا، تو کبھی آپ ایک بچے کی پسندیدہ چیز رکھیے، کبھی دوسرے بچے کی رکھیے، اور بچوں کو یہ انکلکیٹ کیجئے کہ خواہش کا پورا نہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کبھی آپ کی پسند کی چیز مل جاتی ہے، کبھی آپ کی پسند کی چیز نہیں ملتی۔ اسی طرح کھلونے ہیں، اس کو شیئر کروائیے، ٹھیک ہے، کبھی ایک کی پسند کا آ رہا ہے، کبھی دوسرے کی پسند کا آ رہا ہے، اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کی کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے بچے 1-2 سال کے یا 3 سال اس طرح کے گیپ سے ہیں، چھوٹے ہیں، تو انہیں ایک ہی کھلونا لا کے دیجئے۔ جب وہ اس سے کھیلیں گے، شیئر کریں گے، تو اس سے سیکریفائس کا جو جذبہ ہے وہ انکلکیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ بینگ اے رول ماڈل ہوتے ہیں ایز اے والدین، یہ ایک بہت بڑا سیکریفائس ہے، یعنی شوہر کو
وائف کے لیے قربانی دینا، وائف کو شوہر کے لیے قربانی دینا، اور سیم والدین کو بچوں کے لیے قربانی دینا۔ اچھا یہ کیونکہ ایز اے رول ماڈل وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا والدین یہ کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی جس کو میں کہتا ہوں کہ خاموش تربیت ہو رہی ہوتی ہے بچوں کے اندر۔ مثلاً میں اگر اگزامپل کے طور پہ کہوں تو آپ بینگ اے فادر، بینگ اے ہسبینڈ گھر پہ ہیں، تو آپ کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے یا وہ بیزی ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، تو آپ خود جو ہے وہ کھانا بنا رہے ہیں، آپ برتن دھو لے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں۔ اس طرح کی جب چیزیں جو ہے وہ آپ بچوں کے سامنے کرتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ اچھا یہ کام کیے جا سکتے ہیں، ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بابا کر رہے ہیں، لہذا بچوں کے اندر ایک خاموشی سے یہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا یہ چیز کرنی ہے۔ سیم والدین جو ہے وہ انہوں نے جتنا ہارڈ ورک کیا ہے بچوں کے لیے، اور وہ احسان جتلانے کی بجائے سٹوری کے انداز میں بتا سکتے ہیں، تو یہ چیز بھی بچوں کے اندر انکلکیٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان 5-7 چیزوں کا خیال رکھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم بچوں کے اندر انکلکیٹ کریں گے، اور ہم یقیناً وہی بچے جب بڑے ہوں گے اور 12 سال کے بعد تو انکلکیٹ ہو چکی ہوں گی چیزیں، تو ہم وہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں کہ بچوں کے اندر وہ سیکریفائس کا جذبہ پیدا ہو چکا ہوگا۔